السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم انشاءاللہ 9واں سبق پڑھیں گے جو ترجمہ تفسیر کے اعتبار سے دوسرا سبق ہے۔ یہ سبق انشاءاللہ مشتمل ہوگا سورہ بقرہ کی آیات 3، 4 اور 5 پہ۔ سورہ بقرہ کی آیت 3 اور 4 کے اندر متقین کی صفات بیان فرمائی گئی ہے، کیونکہ آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے واسطے ہدایت ہے۔ تو اب متقین کون ہیں یہ بیان کیا گیا ہے سورہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں، اور پھر ان متقین کی کامیابی اور قرآنی ہدایت سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کا بیان ہے آیت نمبر 5 میں۔ تو انشاءاللہ ہم ترتیب وار ان آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق کوشش کریں ابتدا سے آخر تک کوشش نہیں کریں، بلکہ جو طلباء ہیں طلباء کے لیے تو یہ لازمی ہے کہ ابتدا سے لے کے آخر تک سبق کو مکمل توجہ سے سنیں۔ اہم نکات جو سلائیڈز کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں ان کو ذہن میں محفوظ کریں یا اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور جو ساتھ ان ایڈنگز کی وضاحت میں جو باتیں کہی جاتی ہیں ان کو بھی سمجھ کے ذہن میں محفوظ رکھیں، اور ذہن میں یہ رکھیں کہ سبق کو صرف سلیبس کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ چونکہ یہ قرآن کریم اور اس کا ترجمہ اور تشریح ہے، اس کو مکمل طور پہ ساری زندگی کے لیے یاد رکھنے اور عمل کرنے کے لیے سنیں۔ جیسی نیت رکھیں گے ویسا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ صرف سلیبس کے لیے سنتے ہیں تو امتحان تک بھی ممکن ہے یاد نہ رہے، یا زیادہ سے زیادہ امتحان میں لکھنے کے بعد بھول جائیں، اور اگر آپ اس کو سنتے ہیں سمجھنے کے لیے، عمل میں لانے کے لیے، آگے پہنچانے کے لیے، تو پھر یہ ساری زندگی یاد ہوگا۔ سلیبس تو آٹومیٹک آپ کا کور ہو ہی جائے گا۔ تو شروع سے ہی نیت درست کریں، اس میں فائدہ انشاءاللہ زیادہ ہوگا۔ آپ کے سامنے اس وقت جو اسکرین نظر آ رہی ہے اس پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ڈسپلے ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الذین، جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، یعنی ایسی چیزوں پر جو دیکھنے میں نظر نہیں آتی، بے دیکھی چیزوں پر، ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، اور مما، اس مال میں سے جو رزقناہم، ہم نے دیا ان کو، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، یعنی نیکی کے کاموں میں، اللہ کی راہ میں۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا تھا یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے واسطے متقین کی، اور بتایا تھا کہ ہدایت کے 2 درجے ہیں، ایک ہے راستہ دکھانا، دوسرا ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ راستہ قرآن کریم سب کو دکھاتا ہے، منزل مقصود تک وہی پہنچیں گے جو اس کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلیں گے۔ تو اس حوالے سے اب قرآن کریم ان اگلی آیات میں متقین کی صفات بیان کر رہا ہے کہ قرآن کے دکھائے ہوئے راستے پہ جو چلنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں۔ ان میں ان کی سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی، یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، پہلی صفت ہے یہ متقین کی کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کن چیزوں کو کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو حواس خمسہ کی دسترس میں نہ آئیں، یعنی جن کو زبان سے چکھا نہ جا سکے، آنکھوں سے دیکھا نہ جا سکے، کانوں سے سنا نہ جا سکے، ناک سے سونگا نہ جا سکے، ہاتھ سے چھوا نہ جا سکے۔ یہ 5 حصے ہیں، ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ان کی رینج میں یا دسترس میں جو آنے والی چیزیں ہیں
وہ چیزیں جو ہیں وہ مخصوص چیزیں شمار ہوتی ہیں، مخصوص جن کا احساس کیا جا سکتا ہے، اور جو ان کی دسترس میں نہ آئیں ان کو کہتے ہیں غیب، کہ وہ چیزیں ہم ان کا کسی ان 5 ذرائع میں سے کسی ذریعے سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ایسی چیزوں کو جو حواس خمسہ کی دسترس میں نہ آئیں، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کے فرشتے، آسمانی کتابیں، اللہ کے رسول یعنی ان کا رسول ہونا، ان پر وحی کا آنا، آخرت کی زندگی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تقدیر کہ جو کچھ اچھا یا برا دنیا کے اندر ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے ہونے سے پہلے جانتے ہیں، اور سب کچھ اللہ کے علم میں لکھا ہوا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ماننا، لیکن ماننا کیسے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے، یعنی آپ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ماننا کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن کیوں ماننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آسمانی کتابوں کو نہیں دیکھا اترتے ہوئے لیکن ماننا کہ یہ واقعی آسمانی کتابیں اور اللہ نے اتاری ہیں، ان کو ماننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے، رسولوں کو ماننا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، ان پر اللہ کی طرف سے پیغامات آتے تھے، اگرچہ ان پیغامات کو آتے ہم نے نہیں دیکھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے ایمان لانا، آخرت کی زندگی عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ماننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے، تقدیر کو ماننا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوگا وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں لکھا ہوا ہے، اگرچہ ہم نے وہ لکھا ہوا دیکھا نہیں لیکن اس کو ماننا کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے۔ تو یہ پہلی صفت ہے متقین کی کہ وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، ایمان بالغیب، یہ پہلی صفت ہو گئی۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز، نماز قائم کرنا یہ دوسری صفت ہو گئی۔ یہ نماز قائم کرنے سے مراد صرف نماز نہیں ہے بلکہ عبادات میں سے بعض ایسی عبادتیں ہیں جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، یہ حج کے وہ ارکان جن میں آدمی جسمانی مشقت برداشت کرتا ہے، جہاد ہو گیا، یہ بدنی عبادتیں ہیں۔ کچھ عبادتیں جو مالی ہیں جیسے زکوٰۃ ہو گئی، فصل کا عشر ہو گیا، چھوٹی عید پہ فطرانہ ہو گیا، بڑی عید پہ قربانی ہو گئی، یا اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو گیا، یا حج کے لیے یا جہاد کے لیے مال خرچ کرنا ہو گیا، یہ مالی عبادتیں ہیں۔ تو جو بدنی عبادتیں ہیں ان میں سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے، تو اس لیے نماز کا ذکر کیا، مراد تمام بدنی عبادتیں ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ بدنی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب نماز قائم کرتے ہیں یہ نہیں فرمایا نماز پڑھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز قائم کرنا نماز پڑھنے سے ذرا زیادہ بہتر اور مخصوص درجے کی چیز ہے۔ نماز کو وقت پہ پڑھنا یہ قائم کرنا ہے، اور وقت کا اہتمام نہ کرنا یہ صرف پڑھنا ہے۔ نماز کو اچھی طرح وضو کر کے پڑھنا یہ قائم کرنا ہے، اور نماز کے لیے وضو کا ٹھیک اہتمام نہ کرنا یہ صرف پڑھنا ہے۔ نماز کو جماعت سے پڑھنا یہ قائم کرنا ہے، اور نماز کو جماعت کے بغیر پڑھنا یہ صرف پڑھنا ہے۔ نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ نماز جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، دوسرے نیکی کے کام، ان کا اہتمام کرنا یہ قائم کرنا ہے، اور صرف نماز پڑھنا باقی نیکیوں کی طرف توجہ نہ دینا یہ صرف پڑھنا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ برائیاں جن سے نماز روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو برائیوں جن سے نماز روکتی ہے ان سے روکنا یہ نماز قائم کرنا ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے برائیوں سے نہ بچنا یہ صرف نماز پڑھنا ہے۔ تو ہم سے مطالبہ صرف نماز پڑھنے کا نہیں ہے بلکہ نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز کی کم از کم حد کیا ہے نماز قائم کرنے کی؟ کہ 5 روزانہ کی جو فرض نمازیں ہیں
ان کو آدمی بر وقت ادا کرے اور جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ کم از کم حد نماز قائم کرنے کی یہ ہے کہ روزانہ کی 5 نمازیں بندہ پڑھے۔ کیا مطلب؟ نمازی ہو، ایک نماز بھی چھوڑنے والا وہ نمازی نہیں کہلا سکتا۔ 4 نمازیں جو پڑھتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، نماز قائم نہیں کرتا۔ 3 پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قائم نہیں کرتا۔ جو 5 پڑھتا ہے وہ نماز قائم کر رہا ہے۔ بر وقت، وقت کا اہتمام کرنا، بہتر وقت میں، مستحب وقت میں ادا کرنا، یہ نماز قائم کرنا ہے۔ اور دوڑتے بھاگتے جاتے وقت میں ایسے ہی سر سے اتارنا، یہ صرف پڑھنا ہے۔ نماز کو باجماعت ادا کرنا ہے۔ تو کم از کم حد نماز قائم کرنے کی اس میں 3 چیزیں ہیں: 5 نمازیں پڑھنا، وقت پہ پڑھنا اور باجماعت پڑھنا۔ ہاں، جماعت میں شامل نہ ہونے کے لیے اگر کوئی شرعی عذر موجود ہو، کوئی مجبوری ہو، کسی دشمن کا خوف ہو، کسی بیماری کا خوف ہو، یا کوئی اور ایسی مجبوری ہو کہ مسجد میں نہیں جا سکتا، مثال کے طور پہ دور دراز ویران گھر ہے، گھر میں بیوی اکیلی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے تو بیوی گھر میں گھبراتی ہے، یا اس کا سمجھ لیں کہ حفاظت کی طرف سے اطمینان نہیں ہے، تو اس طرح کی بے امنی کی جو صورتحال ہے اس میں نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ نماز قائم کرنا یہ دوسری صفت ہے۔ متقین کی تیسری صفت ہم آیت میں دیکھ لیتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہاں سے خرچ کرتے ہیں؟ مما، اس مال میں سے جو رزقنا ہم نے دیا، ہم ان کو، یعنی اپنے پاس سے خرچ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے خرچ کرنا اسی میں سے جو اللہ نے ہمیں دیا۔ اور وہ سارا خرچ کرنے کا حکم ہوتا پھر بھی زیادتی نہیں تھی، لیکن ہم نے سارا بھی خرچ نہیں کرنا، خرچ کرنا ہے مما، اس میں سے کچھ۔ مما، ما پر جو من ہے، یہ اس من کو کہتے ہیں من تبعیضیہ، تبعیضیہ بعض سے ہے، یعنی وہ من جو بتاتا ہے کہ میرے بعد والی چیز کا بعض حصہ مراد ہے، کچھ حصہ مراد ہے۔ وہ مما، اور اس میں سے کچھ رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا، اس میں سے صرف کچھ ينفقون خرچ کرنا ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں مال دیا، سال گزر گیا اس پہ، تو 39 حصے اپنے پاس رکھنے، صرف 40واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے زمین دی، اس میں بونے کے لیے بیج دیا، موافق موسم دیے، ہل چلانے کے لیے پیسے دیے یا طاقت دی، اور اس فصل کو سنبھالنے کے لیے سمجھ دی، اور بعد میں موافق حالات بنا کے اس فصل کو پکایا، تیار ہو کے ہمارے گھروں میں آ گئی۔ اب صرف 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، 9 حصے اپنے پاس رکھنے ہیں۔ تو مما رزقناہم ينفقون، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری صفت ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں مال ملا ہے وہ رزق ہے اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نہیں، مال کے ساتھ ساتھ یا کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہر وہ نعمت جو جسم یا روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہو، جو جسم کے لیے فائدہ مند ہو یا روح کے لیے فائدہ مند ہو، ہر ایسی چیز وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے، اور ہر رزق میں سے ہمیں حکم ہے، یہ ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو علم دیا ہے، ہنر دیا ہے، تو وہ علم یا ہنر یہ دوسروں کو سکھانا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے جوانی دی ہے، صحت دی ہے، تو اس جوانی اور صحت کو استعمال کر کے اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنا، یا اس جوانی یا صحت کے ساتھ کمزوروں کی مدد کرنا، یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، تو مال و دولت کو فقیروں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرنا، ان کی زندگی میں آسانیاں مہیا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے یا دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیا ہوا مال ہے اس میں سے خرچ کی کم از کم حد کیا ہے؟ کم از کم حد یہ ہے کہ آدمی فرض اور واجب جو صدقات ہیں وہ ادا کرے، وہ ضرور کرے۔ مثلا فرض زکوٰۃ ہے، یہ ضرور ادا کرے، فرض عشر ہے، اس کو ضرور ادا کرے، اور اسی طرح فطرانہ ہے، ضرور ادا کرے۔ بڑی عید پہ اگر استطاعت ہے تو قربانی وہ لازم ہے، وہ ضرور ادا کرے۔
تو ایسے ہی جو چیزیں اس کے ذمے لازم ہیں ان کو ادا کرنا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کم از کم درجہ ہے. اور بلند تر درجہ کیا ہے؟ یعنی اس سے درمیانے درجات بھی ہیں کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی عزیز و رشتہ داروں کی زکوٰۃ کے علاوہ بھی مدد کرتے رہنا. سادات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں ان کو زکوٰۃ صدقہ چونکہ یہ ان کی شایان شان نہیں ہے تو ان کو یہ نہیں لگتا، تو اگر وہ ضرورت مند ہیں تو زکوٰۃ صدقات کے علاوہ ان کے ساتھ تعاون کرنا. تو یہ چیزیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنے کی ہیں اور زکوٰۃ سے یہ زیادہ بلند درجہ رکھتی ہیں. اور سب سے بلند درجہ کیا ہے؟ جس کا ذکر سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 میں فرمایا، یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. قل، آپ فرما دیجئے، العفو، جو ضرورت سے زائد ہے سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. بعض مفسرین کے بیان کے مطابق یہ ابتدائی اسلام کا حکم ہے، کیونکہ اس وقت غربت زیادہ تھی تو کسی کے لیے بھی مال جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو جس کے پاس جو ہو وہ اس میں سے ضروری اپنا خرچہ رکھے، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی مہیا ہو. اور بعد میں جب آسانیاں ہو گئیں تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب یہ ہے کہ واجب جو حقوق مال کے زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، قربانی یا اس کے علاوہ اگر کوئی واجب حق ہو تو واجب حقوق ادا کرنے کے بعد باقی مال بندہ وہ بچت کر سکتا ہے، ذخیرہ کر سکتا ہے، سالانہ بنیادوں پہ واجب حقوق ان کے ادا کرتا رہے. یہ تو جو زمانی ترتیب کے لحاظ سے مسئلہ تھا آیت کا فقہی وہ عرض کر دیا. لیکن اب بھی اگر کوئی بندہ اپنی ضرورت سے زائد اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اب آپ کے سامنے جو سکرین ظاہر ہو رہی ہے اس پہ آیت نمبر 4 نظر آ رہی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور الذین، وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو انزلہ اتارا گیا، الیکا، آپ کی طرف، یعنی اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور ما، اس پر جو انزلہ اتارا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، اور بالآخرہ، آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. یعنی آپ پر اترنے والی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے پیغمبروں پہ جو وحی اتری اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر اترنے والی وحی پر ایمان، اور دوسرا آخرت پر ایمان. اور اس کو اگر پھیلائیں تو یہ 3 چیزیں بھی کہہ سکتے ہیں. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی پر یعنی قرآن کریم پر ایمان. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر اترنے والی وحی یعنی ان کی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان. نمبر 3، آخرت پر ایمان. بامحاورہ ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں. اور جو یعنی متقین وہ ہیں جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں. تو اب اس آیت میں چوتھی صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وحی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ کی وحی پر ایمان رکھنا. یہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ کی وحی پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو کتابیں آسمانی کتابوں کے نام سے اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں، انجیل ہے یا تورات ہے، یعنی وہ نیو ٹیسٹمنٹ یا اولڈ ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ جدید کے نام سے، یا انجیل مقدس وغیرہ کے نام سے، اس کو یہ سمجھنا کہ یہ ساری اللہ کی طرف سے ہے. یہ وحی پر ایمان رکھنا، پہلے انبیاء کی وحی پر ایمان رکھنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ نے جو اتارا وہ برحق ہے. باقی اس میں کیا بعد والوں نے شامل کر دیا اس کے بارے میں ظاہر ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے. اب کون سی چیز بعد میں شامل کی گئی، کون سی چیز پہلے سے ہے، یہ بھی فرق کرنا مشکل ہے. حتیٰ کہ وہ جو ان مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ کہ کتنی تحریفیں ہو چکی ہیں، کتنی تبدیلیاں ہو چکی. تو
ان کتابوں پہ اب ایمان اس طرح رکھنا ہے کہ ان کتابوں میں جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ باقی ہے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو باتیں بعد میں شامل کر لی گئی ہم ان سے بری۔ تو اب ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ہم سے تقاضا کیا ہے یا مطالبہ کیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھیں، آپ پر اترنے والی وحی پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور ان پر اترنے والی وحی پر بھی ایمان رکھیں۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام سے زیادہ وسعت والا مذہب اور کوئی نہیں، اسلام سب سے زیادہ وسعت والا دین ہے۔ وہ کیسے؟ کہ مسلمان ہونے کے لیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے وحی قرآن کریم پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی مسلمان ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام اور ان پر اترنے والی وحی پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر اور ان پر اترنے والی وحی اور کتابوں اور صحیفوں پر ایمان رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان نہ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھے، تو وہ یہودیت کے موجودہ ایڈیشن کے مطابق یہودی رہ سکتا ہے، یہودی ہے۔ اسی طرح ایک عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان پر اترنے والی وحی انجیل پر ایمان رکھے اور ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام اور ان پر اترنے والی وحی پر ایمان رکھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، قرآن کریم کو نہ مانے، تو پھر بھی وہ عیسائیت کے موجودہ ایڈیشن کے مطابق عیسائی رہ سکتا ہے۔ لیکن اسلام ایسی وسعت والا مذہب ہے، ایسی وسعت والا دین ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، پہلے انبیاء علیہ السلام کو نہ مانو یا ان میں سے کسی ایک بھی نبی کا انکار کرو تو تم مسلمان نہیں ہو۔ مسلمان ہونے کے لیے سب کو یکساں ماننا ضروری، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی مرتبے کا فرق تو اللہ نے رکھا، خود فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی۔ مرتبے کا فرق موجود ہے، لیکن ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے کہ بعض انبیاء کو مانے بعض کو نہ مانے، سب انبیاء پر ایمان لانا یہ اسلام اور مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے اور ان کی وسعت قلبی اور وسعت نظری کی دلیل ہے۔ اسی طرح اسلام یہ کہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی قرآن کریم پر ایمان رکھو، اور پہلے انبیاء علیہ السلام کی وحی پر یا ان میں سے کسی ایک بھی نبی کی وحی پر ایمان نہ رکھو تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان ہونے کے لیے تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے، اس کو زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں کہیں کہ زیادتی اور ظلم یہ ہے کہ اتنی وسعت والا دین، اتنی وسعت نظر والے لوگ جو اس دین کو مانتے ہیں کہ سب انبیاء علیہ السلام کو ماننا ضروری قرار دیتے ہیں، سب انبیاء کی وحی پر ایمان رکھنا ضروری قرار دیتے ہیں، وہ تو سارے کے سارے خدا نخواستہ ان کو تنگ نظر کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام کی وحی، ان سے پہلے انبیاء کی وحی کو مانتے ہیں اور بعد والے انبیاء کی وحی کا انکار کرتے ہیں، مثلا یہودی عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انجیل اور قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتے، اس کے باوجود وہ روشن خیال ہیں اور وسیع نظر ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پہلے انبیاء علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی وحی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتے، اس کے باوجود وہ روشن خیال ہیں، وسیع نظر ہیں۔ تو یہ بات سمجھداروں کے غور کرنے کی ہے کہ یہ کیسی کیسی باتیں پروپیگنڈے کے زور پہ پھیلا دی گئی۔ بہرحال ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے، دوبارہ دیکھیں، والذین، اور وہ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر جو انزلہ اتاری گئی، الیکا، آپ کی طرف، یعنی قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو وحی اتری اس کا تذکرہ کیا گیا، ایمان لانے کے لیے اس کو ضروری قرار دیا گیا، ایماندار ہونے کے لیے یا متقی ہونے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے یا ان کے پر اترنے والے وحی، اس کو ماننا ضروری قرار دیا گیا۔
تو آپ پر اترنے والے وحی کو ضروری ہے ماننا ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی ہیں، آپ پر اترنے والی وحی ہماری آسمانی کتاب ہے۔ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی اور ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی وحی اترنی ہوتی تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا، لیکن اس کا یہاں پہ کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، پہلی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، بعد والی پر ضروری نہیں ہوتا، تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں، یہ آپ کے سامنے حوالہ ذکر ہو رہا ہے، آگے انشاءاللہ ہم اگلی سلائیڈ میں اس کو دیکھیں گے۔ تو سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لیے گئے اس وعدے کا ذکر کیا ہے جو عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے لیا تھا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر یعنی جب تم میں سے میں کسی کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے، یعنی جو آخری رسول ہے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ یعنی انبیاء کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بعد والے رسول پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو باقاعدہ اس چیز کی تبلیغ کی۔ سورہ صف پارہ نمبر 28 میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے ڈراتا ہوں اور مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اپنے بعد اس رسول کی جس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی پہلے انبیاء علیہ السلام وہ پابند تھے اپنے بعد والے انبیاء اور خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر آنے والی وحی پر ایمان لانے کے۔ تو انبیاء علیہ السلام بھی پابند ہیں، تو ظاہر ہے تمام انبیاء کو ماننے والے بھی اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنے نبی کو بھی مانیں، پہلے انبیاء کو بھی مانیں اور بعد میں آنے والے انبیاء کو بھی مانیں، اپنے نبی پر اترنے والی وحی کو بھی مانیں اور آپ اپنے نبی سے پہلے انبیاء پر اترنے والی وحی کو بھی مانیں، اور بعد میں اگر کوئی وحی آنی ہو تو اس کو بھی مانیں۔ لیکن یہاں پہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہی قسم کی وحی کا ذکر فرمایا، ایک وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی یعنی قرآن کریم، اور دوسری وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی یعنی پہلے انبیاء علیہ السلام کی وحی، ان پر اترنے والی کتابیں اور صحیفے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی وحی آنی ہوتی تو اس کا بھی ذکر ہوتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نہیں آنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ تو یہ سلائڈ پہ جو میں نے خلاصے کے طور پہ الفاظ لکھے ہیں ان پہ ایک نظر دوڑا لیتے ہیں۔ چوتھی صفت متقین کی یا اصل ایمان والوں کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وحی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی وحی پر ایمان رکھنا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی وحی میں بعد میں جو کی جانے والی تحریف ہے یا رد و بدل ہے وہ الگ بات ہے، اس کی وضاحت ہو چکی۔ اب اس آیت کے تحت عقیدہ ختم نبوت بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرمایا جاتا، جیسا کہ پہلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ تو جیسے انبیاء پابند ہیں ایسے انبیاء کی امتیں بھی پابند ہیں کہ بعد میں آنے والے نبی اس کی وحی پر بھی ایمان رکھیں۔ یہ وعدہ جو انبیاء سے لیا گیا اس کا تذکرہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر، اور اس آیت کو آیت میثاق کہتے ہیں، اور یہ وہ وعدہ جس کا تذکرہ یہاں پہ ہے وہ میثاق انبیاء کے نام سے اس کو جو سمجھ رہے ہیں کہ دین کی کتابوں میں یا دیندار حلقوں میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پانچویں صفت جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے وہ دوبارہ دیکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں، آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں یعنی متقین۔ اب یہاں پہ ایک شرارت کا بھی تذکرہ کرتا چلوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کے نبی ہونے کے قائل لوگ ہیں جن کو مرزائی یا قادیانی کہتے ہیں، انہوں نے کی ہے۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا جو پہلا خلیفہ اس نے اپنا بنایا تھا یا بنا تھا اس کا، وہ مرزا نور الدین بہروی تھا، بیرے کا، وہ حکیم نور الدین بہروی۔
اور اس کے بعد پھر مرزا کا جو دوسرا خلیفہ بنا وہ مرزا کا اپنا بیٹا تھا، مرزا بشیر الدین محمود۔ مرزا بشیر الدین محمود نے اس آیت کے معنی میں یہ تحریف کی، اس میں یہ رد و بدل کرنے کی کوشش کی کہ کیوں کہتے ہو تم لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا تذکرہ ہے، آپ سے پہلی انبیاء کی وحی کا تذکرہ ہے، لیکن آپ کے بعد کسی وحی کا تذکرہ نہیں ہے، دیکھو موجود ہے۔ پوچھا جائے تو کہ جی بتائیے کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ یہ دیکھیں وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آپ پر اترنے والی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء پر اترنے والی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے آخرت جو ہے یہ ہے صفت ہے اور اس کا موصوف مخصوص ہے۔ وہ موصوف کیا ہے جی؟ تو وہ بتاتا ہے کہ موصوف نبوت ہے، تو وہ کہتا ہے عبارت یوں ہوگی وبالنبوۃ الآخرۃ ہم یوقنون، اور آخری نبوت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اس سے اس نے مرزا کی نبوت کو گھسیڑنے کی کوشش کی ہے ناجائز طریقے سے اس آیت کے مطلب کے اندر، اتنی بڑی زیادتی کہ وہ کہتے ہیں نا، اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں اور آنکھ کو بدل دیتے ہیں، کس قدر ہوئے ہیں فقیہان عجم بے توفیق۔ تو خود تو بدلنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لائیں، اور مرزا جو جھوٹا تھا جس کو ایک شریف انسان ماننا بھی مشکل ہے اس کو چھوڑ دیں۔ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کے معنی اور مطالب کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا جواب تحقیقی اور ایک الزامی۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کا مطلب وہ قرآن کریم کی دوسرے مواقع یا دوسری آیات کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے۔ تو جہاں پر بھی آخرت کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے وہاں آخرت وہ دار کی صفت بن کے، یعنی اس کا موصوف جو مخصوص ہوتا ہے تو وہ دار ہوتا ہے، بدار الآخرہ، یعنی آخرت کے گھر پر ایمان رکھتے ہیں، مراد آخرت کا جہان ہے۔ تو جہاں بھی آخرت آیا وہ آخرت کے جہان کے معنی میں آیا، آخری نبوت کے معنی میں نہیں آیا۔ تو اس کا معنی بھی باقی قرآن کریم کی روشنی میں ہی متعین کیا جائے گا، لہٰذا اس معنی کی گنجائش نہیں ہے جو مرزا بشیر الدین محمود نے اس آیت کے اندر گھسیڑنے کی کوشش کی۔ دوسرا جواب جو ہے الزامی ہے، وہ تذکرہ زیادہ مناسب تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں کی شرارتیں جو ہیں وہ اس درجے کی بڑھ چکی تھیں کہ پھر اس وقت کے جو اہل اسلام تھے ان کو بعض دفعہ ایسے سخت جواب بھی دینے پڑے۔ ایک تاریخی حوالے کے طور پہ ذکر کر دیتا ہوں، اگر کسی سامع کی طبیعت پہ ناگوار گزرے تو پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ مولانا ظفر علی خان یہ زمیندار اخبار نکالتے تھے، تو مرزا بشیر الدین محمود نے جب یہ اس آیت کے معنی میں تحریف کی اور وہ تحریف شائع ہوئی تو علماء نے اس کا جواب دیا۔ تو مرزا بشیر الدین محمود نے اس پہ کچھ گھوسلہ بازی کی، تو مولانا ظفر علی خان نے زمیندار اخبار کے اندر علماء کا جو جمہور علماء کا کیا گیا معنی ہے یا جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اس آیت کا معنی، اس کی تائید کی۔ تو جواب میں مرزا بشیر الدین محمود نے کچھ سخت باتیں لکھیں مولانا ظفر علی خان کے جواب۔ لیکن ظفر علی خان تو ظفر علی خان تھے، پھر وہ تو عام باقی علماء کی طرح زیادہ رکھ رکھاؤ کے قائل نہیں تھے، وہ ترکی بترکی بھی بعض دفعہ جواب دیتے تھے۔ تو انہوں نے پھر ایک ربائی لکھی اور اس کے بعد وہ مرزا کی طرف سے خاموشی چھا گئی۔ وہ ربائی کیا تھی؟ اس ربائی کی تشریح جو ہے وہ آپ خود ہی کرتے رہیں، میں صرف وہ ربائی ذکر کر دیتا ہوں، جو سمجھ جائیں گے ان کے لیے وہ ربائی ہے، جو نہیں سمجھیں گے تو وہ سمجھیں کہ ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے لکھا کہ بشیر الدین محمود اس لیے مجھ سے بگڑتے ہیں، بشیر الدین محمود اس لیے مجھ سے بگڑتے ہیں کہ دور جاہلیت میں میرا دل ان پہ مائل تھا، زکوٰۃ حسن دینے میں وہ مجھ سے بخل کرتے تھے، زکوٰۃ حسن دینے میں وہ مجھ سے بخل کرتے تھے، مگر میں بے لیے ٹلتا نہ تھا، ایسا ہی سائل تھا۔ تو بعض دفعہ علمی انداز میں جواب کی بجائے اس طرح کی بات کہنا بھی مجبوری ہوتی ہے ان لوگوں کے گھٹیا پن کی وجہ سے جن کے ساتھ واسطہ پڑا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کو غیر اخلاقی سمجھیں
تو آپ اپنے اخلاق کی حفاظت کریں، میں اس میں زیادہ برکت کے لیے دعا گو ہوں۔ بہرحال تو پانچویں صفت جو بیان ہوئی ہے اس آیت کے اندر وہ ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی بالدار الاخرہ، آخرت کے جہان پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو آخرت کے جہان سے مراد پھر وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، یعنی جو ہم ایمان کی صفات کے اندر کہتے ہیں نا کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو وہ آخرت، اس کی تفصیل آپ دیکھتے ہیں کہ مرنے پر انسان کی زندگی مکمل طور پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ نمبر 2، زندہ کر کے اٹھانے کے بعد اس سے یعنی انسان سے اس کے اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ نمبر 3، کیوں حساب کیا جائے گا؟ اس لیے کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار پیدا نہیں کیا گیا، کوئی مقصد دے کے بھیجا گیا ہے، اور اس مقصد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ ایک دوسرے کو تذکیر کرتے رہیں، یاد دہانی کرواتے رہیں کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ تو انسان چونکہ غیر ذمہ دار پیدا نہیں کیا گیا، کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا وہ اس مقصد کو کتنا پورا کر سکا، کتنا اس میں سستی ہو گئی، اس حوالے سے وہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ۔ یہ 4 باتیں ہو گئی اس عقیدہ آخرت کی تفصیل کے حوالے سے۔ عقیدہ آخرت کے حوالے سے 5ویں بات، پہلی 4 باتیں وہ انفرادی طور پہ فرد کے بارے میں تھی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، کہ بڑی قیامت تو آخر میں آئے گی۔ اپنی اپنی قیامت ہر آدمی کی اسی وقت قائم ہو جاتی ہے جب وہ مرتا ہے۔ من ماتا، جو مر گیا، فقد قامت قیامت ہو، اس کی قیامت قائم ہوگی۔ لیکن انفرادی طور پہ مرنے کے ساتھ ساتھ ایک دن کائنات ساری مرے گی۔ انفرادی قیامت کے ساتھ ساتھ ایک وقت آئے گا اجتماعی قیامت آئے گی، جب ساری کائنات مرے گی اس کو اجتماعی قیامت کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ نوٹ رکھیں، یہ 5واں پوائنٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، موجودہ نظام کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں، جیسے کہ اللہ کوئی بندہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، ایک دن مرتا ہے، موجودہ نظام کائنات بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ ایک دن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسرا جہان پیدا فرمائے گا، تمام فوت شدہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے اکٹھا کرے گا۔ وہ جو دوسرا جہان پیدا ہوگا نا، ایک مزید جہان، وہ عالم آخرت ہے۔ کل 4 جہان ہے نا، ایک وہ جہان جہاں پہ روحیں رہتی ہیں پیدائش سے پہلے، وہ عالم ارواح ہے۔ پھر دوسرا وہ جہان جس میں انسان رہتا ہے، یہ دنیا کی زندگی، اس کو عالم دنیا کہتے ہیں۔ پھر ایک تیسرا جہان مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جس میں آدمی رہتا ہے، یعنی قبر کا جہان، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ دوبارہ اٹھنے کے بعد والا جو جہان ہے وہ عالم آخرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرا جہان پیدا فرمائے گا، دوسرا یعنی مزید الگ جہان، ویسے تو 4تھے نمبر پہ آتا ہے نا۔ اس جہان میں تمام فوت شدہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے اکٹھا کرے گا، فردن یعنی ایک سے، ہر ایک سے اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، اور حساب لینے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے مطابق جو لوگ کامیاب قرار دیے جائیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور نافرمان، کافر، مشرک وغیرہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ عقیدہ آخرت کی کچھ تھوڑی تفصیل ہے۔ دنیا کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں اور بے ایمان بھی ہیں، لیکن بعض دفعہ دیکھتے ہیں ہم دنیا کے اندر وہ غیر مسلم جو ہیں وہ ایمان والوں سے زیادہ آسانی میں نظر آتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو برے ہیں وہ نیک لوگوں سے زیادہ آسانی میں نظر آتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ دنیا کے اندر نیکی کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کا بدلہ بعض دفعہ دنیا میں ملتا نظر نہیں آتا، بعض دفعہ ان کو کچھ بدلہ ملتا ہے، لیکن عام کامن سینس والا بندہ کہتا ہے کہ یار اس بندے نے محنت بڑی کی، نیکی بڑی کی، لیکن کوئی پھل اس کو اس طرح کا نہیں ملا۔ اسی طرح بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے ظالم لوگ بڑا بڑا ظلم کرتے ہیں، بڑا بڑا برا کام کرتے ہیں،
بعض دفعہ دنیا میں ان کو اس برائی کا بدلہ ملتا نظر نہیں آتا، اور بعض دفعہ ان کو برائی کا بدلہ دنیا میں ملتا تو ہے، لیکن جس طرح کی ان کی برائیاں ہوتی ہیں ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ اس نے برائیاں بڑی کی لیکن اس کو خاص اس طرح کی سزا نہیں ملی۔ ایک مثال بھی میں دے دیتا ہوں۔ 1998 کے اندر اخبارات میں ہم نے پڑھا کہ لاہور کا ایک نوجوان جاوید اقبال، وہ یوں کرتا تھا کہ کسی چھوٹے بچے کو پکڑ لاتا اور اس کے ساتھ زیادتی کرتا، تیزاب کے ڈرم کے اندر اس کی لاش ڈال دیتا، جوتے کپڑے الگ نکال کے رکھ لیتا، وہ جب گل سڑ جاتی اس کی لاش تو اس کو گٹر میں بہا دیتا۔ اس طرح کرتے 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 اس نے 100 کی تعداد پوری کی۔ پھر اس کا ضمیر چٹخا تو اس نے پولیس اسٹیشن میں فون کر کے بتایا کہ میں اس طرح فلاں بندہ بول رہا ہوں، مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں تو میں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، مجھے گرفتار کیا جائے اور سزا دی جائے۔ پولیس نے روٹین کے مطابق توجہ نہ دی کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے بندہ خود جرم کرے اور خود فون کر کے بتائے، انہوں نے ٹینشن نہیں لی۔ پھر اس نے کسی اخبار کے دفتر میں فون کیا اور ان کو بتایا کہ میں نے یہ غلطیاں کی ہیں، مجھے گرفتار کیا جائے اور سزا دی جائے۔ اخبار والے گئے وہاں پہ تو وہ ساری بات ٹھیک نکلی۔ پھر وہ خبر نشر ہوئی تو جن کے بچے گم ہوئے تو گزشتہ چند سالوں کے اندر لاہور میں، وہ بیچارے آئے، بچوں کے جوتے کپڑے پہچان کے والدین رونے لگے۔ ایک عجیب سی وہ چھوٹی قیامت کا منظر نظر آ رہا تھا۔ تو اس کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے اس پہ کیس چلا۔ ہماری معاشرے کی تلخ حقیقت یہ کہ ایسے بدبخت آدمی کا بھی ایک وکیل وہ تیار ہو گیا جس نے اس کا کیس لڑا، اور اس نے موقف اختیار یہ کیا کہ ایسا کام جیسا میرے موکل نے کیا یہ کوئی سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی، نارمل آدمی نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ بیمار ہے، اس کا ذہنی توازن خراب ہے، تو ذہنی توازن خراب ہونے کا فائدہ دیتے ہوئے اس کو بری کیا جائے۔ لیکن بہرحال اس کا موقف تھا یہ اپنا، عدالت نے پوری بات سنی اور فیصلہ یہ کیا کہ یہ آدمی مجرم ہے اور اس نے جو کچھ کیا وہ شوواس میں جان بوجھ کے کیا، لہذا چونکہ 100 بچے اس نے مارے ہیں تو عدالت اس کو 100 دفعہ سزائے موت کا حکم سناتی ہے۔ اب عدالت نے 100 دفعہ سزائے موت کا حکم سنا بھی دیا، فیصلے میں لکھ بھی دیا، لیکن ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی کوئی عدالت ایک مرتبہ سے زیادہ سزائے موت تو کسی کو نہیں دے سکتی۔ تو اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے آدمی کی عقل بھی یہ کہتی ہے اور آدمی کا دل بھی یہ پکارتا ہے کہ کوئی ایسا جہان ہونا چاہیے جہاں پہ اچھے کو اس کی اچھائی کا پورا بدلہ ملے، برے کو اس کی برائی کا پورا بدلہ ملے۔ دنیا کے اندر جو جو زیادتیاں برداشت ہم نے کیں ان کا ہمیں آخرت میں اجر ملے، اور جو جو نیکی کی ہے، نیکی کے لیے مشقت کی، اس کا بھی اجر ملے۔ تو ایسا جہان جس میں یہ سب کچھ پورا ہوگا وہ آخرت ہے۔ دنیا میں تو ایک دفعہ سے زیادہ کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نافرمان وہ دوزخ کی آگ میں جلائے جائیں گے، اور کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی وہ چمڑیاں جل جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نئے سرے سے وہ دوسری چمڑیاں ان کو چڑھا دیں گے تاکہ وہ نئے سرے سے دوبارہ عذاب کا مزہ چکیں، تو مسلسل ان کو عذاب ہوتا رہے گا ان کے گناہوں کی حساب سے۔ تو اس اعتبار سے بھی وہ آخرت جو ہے ذہن آدمی کا کہتا ہے کہ آخرت کا جہان وہ ضروری ہے منطقی اعتبار سے بھی۔ ایمان بالآخرت، یعنی آخرت پر ایمان رکھنا، یہ ایمان بالغیب کا ایک اہم جزو ہے۔ یعنی جو چیزیں ہماری آنکھوں سے غائب ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتانے سے ہم ان کو ماننے کے پابند ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز وہ آخرت کا جہان ہے، اور یہ ایسا جہان ہے کہ جو آدمی کی سوچ تک بھی پر پیرے بٹھا دیتا ہے اس کا عقیدہ۔ یعنی دنیا کا کوئی قانون مجرم کو جرم سے باز نہیں رکھ سکتا، جتنا سخت قانون بنے گا جرم اور مجرم اس سے بچنے کے لیے وہ راستہ تلاش کر ہی لے گا۔ لیکن یہ آخرت کا عقیدہ کہ آخرت برحق ہے، جو کچھ ہم کریں گے وہ لکھا جا رہا ہے،
دوبارہ پیدا ہوں گے، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور ہمارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، ہمیں جتلائے جائیں گے، نیک اعمال کا اجر ملے گا، برے اعمال کی سزا ملے گی۔ یہ جو دل میں یقین اگر جم جائے تو یہ آدمی کی تنہائیوں پہ بھی پیرے بٹھا دیتا ہے، بندہ اکیلے میں بھی کوئی غلطی کوئی جرم نہیں کرتا۔ تنہائی کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی، زیادہ تر خواتین چونکہ نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنہائی کے حوالے سے ایک قول یاد آ رہا ہے، وہ ذکر کر دیتا ہوں کہ انٹرنیٹ وغیرہ کا جو یہ زمانہ ہے اس میں بھی تنہائیوں کو پاک رکھنا بڑا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیک آدمی وہ نہیں جس کی جلوت پاک ہو، یعنی جو لوگوں کے سامنے کوئی غلطی نہ کرے، نیک وہ ہے جس کی خلوت پاک ہو، کیا مطلب جس کی تنہائی پاک ہے وہ اصل نیک ہے۔ بہرحال ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ جو آیت نظر آ رہی ہے آیت نمبر 5 ہے، چوتھی آیت تک ہم وضاحت کر چکے ہیں، 5ویں آیت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ، کون لوگ؟ جن کی یہ صفات اوپر ذکر کی گئی۔ آگے ہم اگلی سلائیڈ میں ان کی تفصیل دوبارہ ایک مرتبہ وہ ریوائز کر لیتے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ نظر دوڑا لیتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کی یہ صفات بیان ہوئی۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، یعنی وہ ہدایت جو منزل پہ پہنچانے والی ہے، اس ہدایت پہ اصل میں یہ لوگ ہیں جن کی یہ صفات اوپر ذکر ہوئی۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہی لوگ ہم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے، کیونکہ یہی صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، لہٰذا یہی منزل پہ پہنچنے والے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ متقین کی صفات سورہ بقرہ کی روشنی میں یہ ہمارا سبق چل رہا ہے، 5ویں آیت ہم نے پڑھی ہے، اس کی تفصیل۔ اس آیت کی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صفات جو پہلے ذکر ہوئی ہیں منزل پر پہنچا کر کامیابی یقینی بنانے والی ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے ہدایت کے 2 معنی پڑھے تھے، ایک راستہ دکھانا، دوسرا منزل پر پہنچانا، اور عرض کیا تھا کہ یہ راستہ تو قرآن سب کو دکھاتا ہے، اس اعتبار سے یہ سب کے لیے ہدایت ہے، مسلمان کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، نیک وکار کے لیے بھی اور گناہ گار کے لیے بھی۔ لیکن جو ہے دوسرا معنی منزل پر پہنچانا، منزل پر پہنچانے کے اعتبار سے یہ ہدایت صرف متقین کے لیے ہے۔ متقین وہ مسلمان جو ایمان والے بھی ہیں اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ تو وہ چونکہ قرآن کے دکھائے ہوئے راستے پہ حقوق چلتے ہیں، لہٰذا وہ براہ راست منزل پہ پہنچیں گے۔ کافر راستے پہ چلتے نہیں، لہٰذا وہ منزل پہ نہیں پہنچیں گے۔ گناہ گار مسلمان اس راستے پہ چلتے ہیں لیکن دائیں بائیں بھی متوجہ اٹھتے ہیں، بھٹکتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں جو ان کی منزل کو کھوٹا کرتی ہیں، لہٰذا وہ بھی منزل پہ پہنچیں گے ضرور، لیکن اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد۔ تو وہ صفات جو بیان ہوئی ہیں متقین کی صفات اس سے پہلی 2 آیات میں، ان کو ہم دوبارہ وہ نظر دوڑا لیتے ہیں کہ وہ صفات جو ہیں یہ جن کے اندر ہوں گی وہ اصل اس ہدایت پہ ہیں جو ہدایت قرآن لے کے آیا ہے، اور وہ اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوبارہ دوہرا لیتے ہیں ان صفات کو۔ نمبر 1، قرآن و سنت میں بتلائی ہوئی اندیکھی حقیقتوں پر ایمان، اللہ کے فرشتے، آسمانی کتابیں، رسول، آخرت، قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، تقدیر وغیرہ پر ایمان۔ نماز کی شرائط کے مطابق اس کی ادائیگی اور دیگر بدنی عبادات کا اہتمام، جیسا کہ عرض کیا ذکر نماز کا ہے، مراد ساری بدنی عبادتیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ان نعمتوں میں مال بھی آ جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، علم و ہنر بھی آ جاتا ہے، صحت اور جوانی بھی آ جاتی ہے، تفصیل پیچھے گزر چکی۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ اور پہلی کتب آسمانی کی تصدیق کرنا۔ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کی بھی تصدیق کرنا، پہلی آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرنا۔ اور نمبر 5، آخرت کی جواب دہی پر یقین کامل رکھنا کہ آخرت ہے، ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو یہ 5 صفات جن لوگوں کے اندر ہوں گی ان کو قرآن متقین کے نام سے یاد کرتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں جیسے چلنے کا حق ہے، لہٰذا یہی ہدایت کا دوسرا درجہ حاصل کریں گے، یعنی منزل مقصود تک پہنچیں گے براہ راست بغیر کسی رکاوٹ کے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو سمجھیں کہ یہ مفید ہے اور بات ٹھیک انداز میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تو آپ ثواب کی نیت سے دوسرے دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کو بھی یہ شیئر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔